تین ایسے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں کافی دیری کی، بہت ستایا انہوں نے مسلمانوں کو۔ صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں پتھر مارا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک میں جو آپ کا مغفر تھا، جو لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کے جو کڑیاں چپ گئی تھی۔ اس جنگ کو برپا کرنے کا ذمہ دار، اس کو فائنانس لگانا، اس کے لیے پیچھے پلان کرنا، ایک روڈ میپ دینا، ایسے شخص ابو سفیان، لیکن بعد میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت پر احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اس حالت تک حملہ کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالے مبارک کو چوٹ پہنچ دینا، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی شدت کی مخالفت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان بن ابی طلحہ کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں آج تک بھی، جن کے قبیلے میں آج تک بھی کعبے کے دروازے کی چابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوتا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت پر آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی کو عادت ہے تمہارے ہی قبیلے سے کھلنے کے لیے، میں اس آرڈر کو باقی رکھتا ہوں، اور آج تک بھی ماشاءاللہ وہ قبیلے میں باقی ہے۔ لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، فتح مکہ سے جز پہلے کلمہ پڑھنے والے، یا فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے۔ فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھنے والے تو آپ جانتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ان کا اسلام اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ لیکن تصور کریں، جنگ احد میں کلمہ نہیں پڑھے تھے، اس کے بعد جنگ خندق میں پورے قبیلوں کو لا کر بولے کہ مدینے کو ختم کر دینا، ہر قبیلے کو مارے، یہاں تک کہ یہودیوں کو ملانے کی کوشش کی، یعنی ختم ہی ہو جانا۔ یعنی اتنی نفرت کہ ایک آدمی مکہ سے 500 کلومیٹر یا ایک دور 600-700 کلومیٹر جا کر آرام سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، تو بھی مکہ والوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں 360 بتوں کے خلاف کوئی آدمی بولا ہی کیسا؟ مکے میں بھی رہ کرنا، مدینے میں بھی جا کے بات نہیں کرنا، کتنی نفرت۔ مکے سے دور صحابہ کرام چلے گئے، وہاں پر بھی آ کر جنگ بدر اٹیک، جنگ احد کا اٹیک، 81 غزوات اور سریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے غزوات اور سریے اگر ملائیں گے تو کل تعداد کتنی ہے؟ 81۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں سے اکثر جو لڑائیاں ہوئی ہے یہ کفار قریش کے ساتھ، اور اس کے پیچھے جو دماغ چل رہا ہے، کس کا دماغ چل رہا ہے؟ ایون جنگ بدر میں اگرچہ کہ ابو سفیان نے لڑائی نہیں کی، لیکن جو قافلے کو بچا کے اشاری سے تجارت کے قافلے کو بچا کر ابو سفیان لے کر چلا جاتا ہے، اور یہاں پر ابو جہل وہ لوگ آ کر اس قافلے کو بچانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جنگ بدر میں بھی کافی رول ہے، جنگ احد میں کافی رول ہے، جنگ خندق یا جنگ احزاب یعنی کہ پورے قبیلوں کو جمع کر دینا خطرناک رول ہے۔ یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہو گیا، کلمہ نہیں، فتح مکہ کا موقع آ گیا، وہاں پر بھی کبھی سوچ نہیں ہے، کیونکہ ان کے صحابی فتح مکہ سے جس پہلے کلمہ کو پڑھ لیے۔ ان کے دو اہم سمجھے بازو، یعنی اگر ابو سفیان کی اگر ایک فوج تھی تو فوج کا ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ آپ کہہ سکتے ہیں، کون ہے وہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پروخار صحابہ کرام بن گئے بعد میں ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی حالت کیسی تھی؟ جنگجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ٹکر دینے کے لیے نکلے تھے یہ سارے کے سارے، لیکن ڈھیر ہو جاتے حق کے سامنے ماشاءاللہ۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ ابو جہل جو فرعون ہادی امہ، اس امت کا جو فرعون ہے، وہ جو تباہ ہو جاتا، اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا، کے اندر کچھ خوبیاں کی، کچھ خوبیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتے، بعد میں آدمی سدھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مہلت دے تاکہ ہم بھی سدھر جائیں اور ہم اچھے سے اچھے عمل کرنے لگیں۔ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں جس کو اللہ ہمیں ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کو دور کر دے، ہم بھی اچھے ہو جائیں اور اچھے سے اچھے ہو جائیں۔ تو اللہ اگر ہم کو مہلت دے کر اچھا بنا رہا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا ہے، اس کا مطلب کچھ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی ایسی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کے فضل سے عطا کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں ہوتا ہمارے نیکیوں کا، کوئی احسان نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اتنے پکے تھے، آپس میں دوست، پلاننگ کرتے تھے، اور ابو سفیان فائنانس کرتے، اور ابو سفیان ایک سردار، یہ پورے مل کر ہمیشہ صحابہ کرام کو پریشان کرنے والے۔ اچانک یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ دن کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہوا کیا واقعہ؟ طبقات ابن سعد، میں نے یہ واقعہ ایسے ہی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے تو میں نے جا کر چیک کیا، دیکھتے ہیں طبقات ابن سعد میں سند چیک کی، حسن ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھانے کے لیے اور اسلام جب پیش کرتے ہیں تو کتنی حکمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی جب عقل مندوں کو سمجھاتے ہیں نا، ان کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ قوم کے جو سردار ہوتے ہیں، قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے کافی عقل دی ہے، تو ان کے ہر ایک کو سمجھانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان کو جا کے بولے ایک کے بعد کیا آتا معلوم، بولے تو غصہ تھا، کیا ارے بھائی انڈرسٹیمیٹ کر رہے ہیں، ایک کے بعد کیا آتا مجھے، تو وہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا، ایسا نہ لگنا کہ آپ بولے نہیں کون ہے بھائی، کونا گیا ایک کے بعد کیا آتا وہ تو بھی آتا،
بی کے بعد کیا آتا معلوم ہوتا؟ تو ایسا نہیں، ایک جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس، اگر وہ نام ہے، اگر ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا، جب وہ خاتون آئی، کیونکہ وہ خاتون جو ہے قوم کو لیڈ کر رہی، وہ سیریا میں ہے نا، وہ یمن میں، کتنی دور، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، یمن کدھر ہے، ملکہ سبا اور سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، یہاں سے اٹھا کے تخت لا لیے، ان کے پاس جو دربار میں جن بھی ہوئے سے، نیک انسان بھی ہوئے سے، اٹھا کے تخت لا لیے، اب اس کے بعد جو تھوڑا سا تخت ایسا تھوڑا سا تبدیل کر دیے، پوچھ رہے اس کے بعد جب ملکہ سبا آ رہی ہے، تمہارا ہی تخت ہے کیا؟ لگتا تو میرا ہی ہے، مطلب ذہین عورت ہے، پہچاننے کی کوشش کر اس اتنی دور سے کیسا آیا، لیکن کہہ رہے لگتا تو میرا ہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ٹھیک ہے آئیے دربار میں داخل ہو جائیے، دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس زمانے میں کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اگر کسی کو ایڈوانس کلچر لیول پر دعوتی کام کرنا ہے تو ایک مرتبہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سورہ قصص، سورہ شعراء اور اسی طریقے سے سورہ نمل میں پڑھ لے، اس کے بعد ایڈوانس لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے اس کے اندر آپ کو آئیڈیاز ملیں، دعوتی کام کیسے کرنا۔ تو وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ملکہ سبائے سمجھ رہی، خاتون سمجھ رہی کہ وہ پانی ہے، دراصل تھا کیا وہ کانچ۔ کانچ اس طریقے سے جو بچھائی گئی تھی، وہ کانچ یا وہ آئینہ اس طریقے سے، اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی اس کی کہ اللہ بہتر جاتا ہے، کیسا لگتا ہے جب پانی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگی کہ پانی کہ میرے کپڑے نہ بھیگ جائے۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ تو کانچ ہے، یہ تو آئینہ ہے۔ اس کے بعد فوراً وہ کلمہ پڑھ رہے، کہہ رہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے دین پر آتی اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں نے ہمارے استاد سے پوچھا یہ کانچ سے کلمے کا کیا تعلق ہے، تو ہمارے استاد نے کہا بڑی ذہین عورت تھی، جیسا میں ادھر کانچ کو پانی سمجھ گئی ویسے میں نے سورج کو خدا سمجھ لیا۔ جو ذہین ہوتے ہیں وہ فوراً کریکٹ کر لیتے ہیں، ان کو اشاروں میں سمجھا، ان کو ایک کے بعد کیا آتا ایسا سمجھ نہیں آتا، اشاروں میں بات کرنا پڑتا ہے، اور جو ادبی بالکل سمجھ نہیں پاتا تو اس کو سمجھا کے بولنا پڑتا ہے، حکم کے اور وسیع بلیغ زبان میں نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ ہوٹل میں گئے، ادھر آئیے ویٹر صاحب، مضیف صاحب، قدم رنجا فرمائیے، ہمارے لیے ایک پیالہ نوش کرنے کے لیے نبدوش لے کر آئیے، اس کو سمجھ میں نہ آتا، آرڈر دو صاحب، آرڈر دو، آرڈر دے دیا نا کیا آپ اس کو کیا بولیں، آپ کا ادھر آؤ یہاں یہ لے کر آؤ ہوتا ہے، کیا بولیں گے آپ کے لیے آرڈر دیا آپ کو، تو مطلب یہ کہہ رہے کہ سائیکالوجی الگ ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ پر جو دعوت کا کام پیش کیا اس ٹائم الگ ہے۔ طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھیے، یہاں پر اللہ کے نبی سے لگائبانہ طور پہ اچھائی کا ذکر کرنا، اگر آپ کے خاندان میں کوئی شرک کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے تو غائبانہ طور پر آپ اس کو ایک ایسا میسج بھیجیے جس سے پتا چلے کہ آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، باتیں کہہ رہے ہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ کئی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں اچھا یہ توحید بن کے میرا مذاق اڑا دو، یہ بدعت اور شرک کے بہانے اصل میں میرا مذاق اڑانا چاہ رہا ہے۔ شیطان ان کو بار بار یہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف آتے نہیں۔ تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 جو آپس میں عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے باقی کے 2 کا ذکر کرتے ہوئے کہا تعجب ہوتا ہے اتنے عقل مند لوگ ہیں کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا ہی جملہ، اب دیکھیں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، تعجب ہے اتنے عقل مند لوگ ہیں اور ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عقلوں کو بڑی تعریف کر دیتی، جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کو عقل کی تعریف کرے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور جو بہت صحیح ہوتا ہے اس کو بولے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دعوتی کام میں ذرا یہ جملہ نہیں بولنا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کب سے سمجھا میں شرک ہے بدعت ہے، اور اس سے میں اور بھٹک جاتا ہوں۔ آپ بولنا ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہے، چھوٹی ہے کوئی تھوڑی راکٹ سائنس ہے، بہت آسان بات ہے، فطرت کے مطابق ہے، ذرا غور کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے ناصب آپ بدلیں گے بلکہ جہاں کو بدل دیں گے، بہت ان کے اندر جذبہ آ جاتا ہے، یہ طریقہ ہے بات کرنے۔ اب کیا آگے تم بہت ہی خود ذہن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا بولے تو اب وہ دوسرے دن جو ہے اتنا بڑا شرک کا اڈا مسجد کے سامنے ڈال کے بتاتے میں کون ہوں، وہ ہڈر میں کوئی لائٹ اڑاتے اس کو بگاڑنے والے تو ہم بن جاتے۔ ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہڈر میں آ کر شرک کرے، اس کا گناہ ہم کو لگ جائے۔ ہم فساد مچانے نہیں، ہم تو دنیا میں امن پھیلانے ہیں، ہم تو دنیا میں دعوتیں دی، جیسے وہ اچھا ہمارے عقل کی اتنا اچھا اثر کیا، اتنا اچھا اثر کیا۔ اب وہ لوگ نرم ہو جا کر بولنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ وہ جو لاکھ ہے نا وہ بلاک توڑنے کا چاہ کیا رہا ہے انسان، بولتے ہی ماشاءاللہ توحید کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھ لیے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور طریقے سے ایک میسج دیا، جس کو کہتے ہیں ایمبیڈڈ میسج بھیج دینا۔ آج کے دور کی گفتگو میں بات کریں، ایک ایمبیڈڈ میسج آپ کی گفتگو میں ایسا ہو، اس کو کہتے ہیں چھپا ہوا میسج۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں گفتگو میں چھپا ہوا میسج ایسا ہے تو اس کو ہٹ پڑتا، ہم لوگ ایسا میسج بھیجنا کہ اس کے دل کو ضرور ہو جائے، وہ آپ کا ہو جائے، وہ اسلام کا ہو جائے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا، ایز اے مسلم ایز اے داعی ہمیشہ کوشش کرنا آپ کے زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلے جس سے کہ وہ اسلام سے محبت کرنے لگے، ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے وہ اسلام سے یا توحید سے یا سنت سے نفرت کرنے لگے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ کیا ہے
یہ جملہ جو ہے 13 حدیث کی کتابوں میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے، لیکن ابو سفیان کو معاف نہیں کریں گے، ان کے سرغنہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ. نہ صرف ابو سفیان کو اتنا آنر ہے کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے ان کو بھی پناہ. ابو سفیان نے فیل کیا کہ مجھے کافی عزت ملی. اکثر جنگوں میں جب ہار جاتے ہیں تو ڈراوا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائنانسر. ڈراوا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا سرغنہ. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر دیا تو پورے لوگ آ کر اپنی جان بچانے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب نکلا کہ ابو سفیان کو وہ اپنا بڑا مان رہے، کیونکہ بڑا مانیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. بھائی آپ کے گھر میں آپ کو جان بچ رہی تو ظاہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی عزت دی. ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسے امبیڈڈ میسج دنیا کے سارے دشمنوں کے دلوں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ سنت ہی بھول گئے نا، ہمارے پاس بدعا کی سنت ہو جائے. دشمنوں کو پہلے بدعا دے دو. کام کیا کرے؟ صفر کام کرے. دعا بدعا دینے کا جو اگر اسٹیٹسٹک نکالے تو بدعا پورے ریڈ اگر اسٹیٹسٹک، اور دعوت کا کام 0. ایسے اسٹیٹسٹکس فلو چارٹ آتا سامنے. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن اگر اچھا کام کرے اس کے بعد دعائیں کرے تو اللہ سبحانہ، یہ دین میں اتنی طاقت ہے. بڑے بڑے دشمن تاریخ میں پلٹ گئے، بڑے بڑے. یہاں پر مکے میں بھی دیکھ لیجیے، مدینے کے اندر میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ادھر بھی سنا دیا. مدینے کے اندر کس کا واقعہ سنا دیا کل جو ایک دم نرم ہو گئے کل آپ کے سامنے؟ اسید بن حضیر. ایسا نظام مار کے بات کرنے والا انسان قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا کلام کیا ہے؟